الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 3 جون 2023 بروز ہفتہ ہے اور آپ اور ہم یہاں جامعہ اعجاز القرآن ضلع توسہ شریف میں حضرت مولانا اعجاز الحق توسوی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر جمع ہے۔ میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کانفرنس سے معنون یہ پروگرام، اور اس پروگرام میں ماشاءاللہ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد نے گفتگو کی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ میں اس بات سے بخوبی آگاہ ہوں کہ رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، صبح نماز آپ نے بھی پڑھنی ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، تو میں انشاءاللہ وقت کو محلوظ خاطر رکھ کے آپ کی خدمت میں بات کروں گا۔ ہمارے حضرت مولانا اعجاز صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس میرا ایک مزاج ہے، میں مغرب کے متصل بات شروع کرنے کا عادی ہوں۔ رات کو لیٹ آور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں ذاتی طور پر مدرس ہوں، میں نے صبح جا کے اپنے گھر اپنے مدرسے میں سبق پڑھانا ہے، اور میرے ہاں مستقل تخصص فی الافتاء کے اسٹوڈنٹس جنہوں نے مفتی کورس کرنا ہوتے ہیں عالم دین بننے کے بعد، وہ صبح موجود ہوتے ہیں۔ تو اسپیشلائزیشن ان فقہ اسلامی، یعنی اسلامی فقہ میں ان کو جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے برابر کے کورسز ہیں، یہ ماہر لوگ جانتے ہیں یہ کتنی آسان اور کتنی مشکل باتیں ہوتی ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مغرب میں بات شروع کروں، عشاء مؤخر کر دیں۔ حضرت ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، تو بس پھر ماننا پڑتا ہے، تو پھر لیٹ اوور بات ہوتی ہے۔ یہ میرے ذاتی طور پہ مزاج کے خلاف ہے۔ میں ابھی موڈ بنا رہا تھا اپنا کہ مجھے نیند نہ آئے، کبھی موبائل پہ کوئی چیز دیکھ کر، کوئی تلاوت کر کے، کوئی پوسٹ پڑھ کے، ورنہ مجھے اس ٹائم نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر گفتگو نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں مہمان خصوصی ہے تو رات 12 بجے کو بلاؤ، ٹھیک ہے، اس کے بعد چاہے نیند آ چکی ہو۔ تو میرے دوستو، بس آپ میرے ساتھ چلیں گے، میں چاہوں گا میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر پاؤں۔ میں 3 گھنٹے کا سفر کر کے آیا اور واپسی 3 گھنٹے کا سفر کرنا ہے۔ میرا تھکنا تو بنتا ہے، لیکن آپ حضرات کا تھکنا نہیں بنتا۔ آپ جیتے جاگتے چہرے، ہنستی مسکراتی آنکھوں کے ساتھ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنتے رہیں تو ہمارا وقت قیمتی بنے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم پر یہ خاتم الکتب، اللہ کی طرف سے کتابوں میں آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آپ کے اور میرے تک یہ کلام اللہ پہنچا ہے، اس پر قربانیاں لگی ہیں، اس پر دن رات کی محنتیں لگی ہیں، اس پر شبانہ روز کوششیں لگی ہیں، بلکہ اس پر خون بھی لگا ہے، پسینہ بھی لگا ہے۔
تب جا کر یہ کلام آپ کی اور میرے تک پہنچا ہے۔ اب ہم عظمت قرآن کانفرنس میں آ کر صرف کانفرنس بطور کانفرنس، جلسہ بطور جلسہ، بات بطور بات، گفتگو بطور گفتگو نہ سنیں، بلکہ یہاں جمع ہونے کا مقصد اپنے دل میں غیرت کی آگ کو اجاگر کرنا ہے کہ اس پر قربانیاں دینے والے کون ہیں، اس پر محنتیں کس کی لگی ہیں، اس پر خون اور پسینہ کس کا لگا ہے، اس پر تگ و دو کوشش لگن کس کی لگی ہے۔ جن کا خون لگا، جن کا پسینہ لگا، جن کی جوانیاں لگیں، جن کی کوششیں لگیں، جن کی محنتیں لگی ہیں، وہ ہمارے محسنین ہیں۔ انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم تک اللہ کا کلام پہنچایا، ہمارے تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند دلائل وہ پیش کروں گا، چند باتیں وہ پیش کروں گا، جس سے آپ کے سامنے یہ بات چڑھتے سورج کی طرح عیاں ہو جائے، روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے محنتیں کر کے ہماری نسلوں کو قرآن کریم کا حافظ بنوایا۔ تعارف ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بولیے، جو کہتے ہونا چاہیے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے تائید کریں۔ ماشاءاللہ، اس کا معنی آپ جاگ رہے ہیں۔ ہاں، یہ میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا چیک کیا ہے کہ واقعی مجمع جاگ رہا ہے۔ بس آپ کی اس طرح توجہ رہی تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں چند باتیں کہہ پاؤں گا۔ میرے دوستو، یہ کلام اللہ آیا ہے، اس پر سب سے پہلی محنت آپ کے اور میرے پاک نبی کی لگی ہے۔ سب سے پہلی کوشش آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کی لگی ہے۔ سب سے پہلی قربانی آپ کے اور میرے پاک نبی کی لگی ہے۔ آپ کہیں گے قربانی کیسے لگی؟ حضور پاک نے اس کلام تک پہنچانے کی ذمہ داری کیسے ادا کی؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو اللہ کا کلام ہے، قیامت تک آنا تھا، اس میں حضور کی قربانی کا کیا مطلب؟ توجہ رکھنا، میں آپ کی خدمت میں سمجھانے لگا ہوں۔ سورت نمبر 160 سورت الحشر، آخری 3 آیات اٹھائیے۔ رب کریم فرماتے ہیں میں نے کلام اللہ ایسے نازل نہیں کیا، بلکہ یاد رکھو کلام اللہ کو میں تمہارے سے پہلے پہاڑوں پر پیش کر چکا ہوں۔ میں نے پہاڑوں پہ نازل کرنا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں مولا، جب آپ نے کلام اللہ کو پہاڑوں پہ نازل کرنا تھا، پھر آپ نے پہاڑوں پہ نازل کیوں نہیں کیا؟ رب کریم فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہاں علی جبل، یہ لام پہ تنوین تنکیر ہے۔ اسے انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں، اردو میں نکرہ کہتے ہیں، عربی میں صیغہ تنکیر کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ علی جبل، فرمایا پوری زمین پہ جتنی خشکی پہ پہاڑ موجود ہیں، ان پہاڑوں کی صفت یہ ہے والجبال اوتادا، زمین ہلتی تھی، بنانے کے بعد رب نے اس پر میخ ٹھونک دی ہے۔ یہ میخ ٹھونکنا پہاڑوں کا رکھنا ہے۔ اب پہاڑ نہیں ہلتا، اب پہاڑ کی وجہ سے زمین نہیں ہلتی، تو پہاڑ کی عظمت یہ ہے پہاڑ خم ٹھوک کے کھڑا ہو گیا۔ پہاڑ کا مقام یہ ہے پہاڑ نے ہلانا بند کر دیا۔ پہاڑ کا مرتبہ یہ ہے اس نے دوسرے کے ہلنے پر اپنی مضبوطی کی وجہ سے استقامت دکھا دی۔ آج بھی کسی کی مضبوطی، آج بھی کسی کی بلند ہمتی، آج بھی کسی کی بلند کرداری، آج بھی کسی کی بڑے جاہ و جلال کی بات بتانی ہو تو کہتے ہیں بھائی اس کا حوصلہ تو پہاڑوں والا ہے، اس کا سینہ پہاڑ جیسا ہے، اس کی استقامت پہاڑ جیسی ہے، یہ جبال الاستقامت ہے، یہ تو پہاڑوں کی طرح مضبوط ٹھہرنے والا ہے۔ پتہ چلا پہاڑ کی عظمت یہ ہے۔ ہم نے پوچھا اللہ پھر آپ نے پہاڑ پہ قرآن اتارنا تھا، نہیں اتارا، وجہ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، نکرہ بولا، عام بات بولی، دنیا کے کسی پہاڑ کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہو۔ رب نے فرمایا جتنی پہاڑیاں ہیں
جتنے پہاڑ ہیں، جتنے یہ کوہ گراں اپنے اندر مضبوطی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے مضبوط ہوں گے، ٹھیک ہے طاقتور ہوں گے، ٹھیک ہے پاورفل ہوں گے، لیکن ان کی طاقت وہ نہیں ہے یہ میرے کلام کو اٹھا سکیں۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر یہ پہاڑوں پر میں اس قرآن کو نازل کر دیتا تو دو کام ہو جاتے۔ اللہ وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا لرأیتہ خاشعا متصدعا، نمبر 1 خشوع ہوتا، نمبر 2 تصدع ہوتا۔ اب توجہ رکھنا توسا کے غیورو، آپ ایک علمی شہر، روحانی شہر، حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمہ اللہ کے شہر، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ کے شہر کے ہو، میں علمی بات کو عوامی لہجے میں اتارنے لگا ہوں۔ علماء کرام جانتے ہیں خون جگر لگتا ہے علمی بات کو عوامی لہجے میں سمجھانا کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر پہاڑ پہ قرآن اترتا لرأیتہ خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے، یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے۔ ایک لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، ایک با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے۔ لفظی ترجمے کا معنی لفظ کا مطلب ہوتا ہے، با محاورہ ترجمے کا معنی اس بات کا مطلب ہوتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں آپ کے سامنے ایک جملہ لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمے کا سمجھانے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی موبائل ہے۔ ہم نے کہا موبائل تو پھر اس گاڑی کو بھی کہتے ہیں جس میں پولیس والے گاڑی میں بیٹھ کے کسی کے لیے گرفتار یا کسی کی پروٹوکول یا کسی کی سیکورٹی گارڈ بن کے جائیں۔ موبائل تو پولیس کی بھی ہے، موبائل تو یہ سیل فون بھی ہے۔ معنی کیا ہے؟ لوگ موبائل کا معنی کریں گے جس سے کال کی جائے، بابا موبائل کا معنی چلنا ہے، وہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، اس سے کال کر لو یا گاڑی میں بٹھا دو، یہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ ایک لفظ کے معنی کیا ہے؟ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ ایک لفظ با محاورہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے خاشعا متصدعا کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یوں نہیں ہے۔ خشوع کا معنی الگ ہے، تصدع کا معنی الگ ہے۔ رب فرماتے ہیں اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا لرأیتہ، اے نبی کریم آپ نے اپنی آنکھوں مبارک سے اس منظر کو دیکھنا تھا، خاشعا متصدعا، پہاڑ میں خشوع آ جاتا، تصدع آ جاتا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ کھولیے قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم کا لفظ اگر دوسری جگہ قرآن میں موجود ہو، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، امام علاء الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز الامال میں اس روایت کو جگہ دی ہے، فرمایا والقرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن میں ایک جگہ آیت موجود ہو وہی الفاظ دوسری جگہ ہو، دونوں کو ملاؤ مطلب نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہاں لفظ ہے لرأیتہ خاشعا متصدعا، اس کا معنی خشوع ہے۔ میں دیکھتا ہوں باقی کسی جگہ قرآن میں لفظ خشوع آیا؟ جی ہاں آیا، 18واں پارہ سورۃ المؤمنون، رب کریم نے آیت نمبر 2 میں 18ویں پارے کے پہلے صفحے پہ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، رب نے فرمایا مؤمن وہ ہے، مسلم وہ ہے، اللہ کا مطیع، رب کا فرما بردار وہ ہے، رب کا وفادار و دلدار و جانثار وہ ہے جس نے نماز میں ایسے ٹھہرنا ہے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، انہیں نماز میں خشوع رکھنا ہے۔ خشوع کہتے ہیں آنکھوں کے جھکنے کو، خشوع کہتے ہیں یقین کامل کو، خشوع کہتے ہیں توجہ مکملہ کو، مکمل توجہ للہیت کے ساتھ اللہ کے سامنے یوں ٹھہرے، پتہ نہیں میرے اوپر دوسری نماز کا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا، اس نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھوں، یہ ہے خشوع۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کا تعلق اصل دل سے ہے، ظاہر اعضاء سے ہوتا ہے، کیونکہ دل کی بات اعضاء سے ظاہر ہوتی ہے۔ میرا دل چاہے گا
کھانا کھاؤں میرا ہاتھ اتنی سپیڈ سے چلے گا، جی چاہے گا کھانا نہ کھاؤں میرا ہاتھ اتنی سستی میں چلے گا، کیونکہ دل حاکم ہے، باقی اعضاء محکوم ہے، دل کنٹرولر ہے، باقی اعضاء جونیئر اس کے ماتحت ہے۔ تو فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز میں دل کی توجہ کا نام خشوع ہے۔ پھر اعضاء سے ظاہر ہوگا، آنکھیں جھکی ہوں گی، اعضاء پر کیفیت و پر حیت ہوں گے، للہیت و تقوی و طہارت کی طرح اللہ کے سامنے ٹھہر کے نماز پڑھیں گے۔ پتہ چلا خشوع کہتے ہیں آنکھوں کے جھک جانے کو۔ اب آؤ لرأیتہ خاشعا، قرآن پہاڑ پہ آتا، پہاڑ میں خشوع آتا۔ اللہ پہاڑ میں خشوع کیسے آتا؟ پہاڑ کا بھی دل نہیں ہے، پہاڑ کی بھی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اس کی آنکھیں کیسے جھکتی؟ اللہ میں کیسے توسا کے غیوروں کو سمجھا دوں؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا، کہ پہاڑ آنکھیں جھکا لیتا۔ رب مطلب سمجھ آنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھول دے، رب کریم کی بات کو آسان الفاظ میں سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا لرأیتہ خاشعا، اے مولوی سمجھ جا، خشوع کہتے ہیں آنکھیں جھکنے کو۔ یہاں با محاورہ سمجھ پہاڑ کی آنکھ کیسے جھکتی ہے۔ محاورے میں دیکھ کوئی آدمی طاقتور، نڈر، دلیر، بہادر، شجاع، بڑے دل والا ہو اور وہ کوئی کام کرے اور وہ کام اس سے نہ ہو سکے، لوگ کہیں گے کل طاقت کے دعوے، کل پاور کے دعوے، کل قوت کے دعوے، کل فتح یابی کے جھنڈے گاڑنے کے دعوے تھے، آج تیرا یہ حشر، تو یہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکا، اس منزل کو نہیں پا سکا، تو شرم کے مارے آنکھیں جھک جائیں گی کہ دعویٰ کیا تھا پورا نہ کر سکا، اعلان کیا تھا بجا نہ کر سکا، وفا کی بات کی تھی جفا کی طاقت پہ آ گیا، کیا کروں؟ آنکھیں جھک گئی۔ مراد اپنی شکست مانی، اپنی ہار مانی، اپنی تکلیف مانی، خود کو شکست خوردہ مانا، یہ ہے خشوع، آنکھوں کا جھکنا۔ فرمایا پہاڑ طاقت کا نشان، پہاڑ قوت کا نشان، پہاڑ عظمت کا نشان، پہاڑ استقامت کا مظہر، اس میں بڑی طاقت، لیکن قرآن کی طاقت، جلال ربانی، قرآن کی طاقت، ہیبت ربانی، قرآن کی طاقت، عظمت ربانی، قرآن کی طاقت، کلام ربانی میں وہ میرے اللہ کا جاہ و جلال تھا، کلام الہی میں وہ روب اور دبدبا تھا کہ وہ اترتا۔ پہاڑ کی طاقتیں اپنی جگہ پر قرآن کی طاقت کے سامنے صفر، قرآن کی طاقت کے سامنے زیرو، قرآن کی طاقت کے سامنے ان کی ہار تھی، یہ اٹھا نہ سکتا، گویا اس کی آنکھیں جھک جاتی کہ کلام اللہ کو میں نہیں اٹھا سکتا۔ لرأیتہ خاشعا، آپ دیکھتے اس میں خشوع آ جاتا، نہ اس میں دل ہے نہ اس میں آنکھیں ہیں، خشوع کیسے آئے گا؟ بابا پہاڑ گویا کہ میں اپنی سرکی سمجھاواں، نک کپوا کے کھڑوتا اسی کہ میں تو طاقت دوڑا مزرم ہے، میں قرآن دی آیت ہی نہیں جھل سکا۔ بابا میرے اندر تو طاقتوں کا اعلان تھا اور میں ایک آیت کا وزن نہیں اٹھا سکا۔ لرأیتہ خاشعا، اس پہاڑ میں خشوع آتا، آنکھیں جھک جاتی۔ با محاورہ مطلب سمجھایا جا رہا ہے۔ اوکے، نمبر 2 متصدعا، اس میں تصدع آتا۔ تصدع کس کو کہتے ہیں؟ تصدع عربی زبان کا لفظ ہے، سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ کسی چیز کے اندر کوئی گیس پیدا ہو، کوئی اس میں ایسی چیزوں کی حرارت پیدا ہو کہ وہ اندر سے پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اسے کہتے ہیں عربی میں تصدع۔ مثلا جس کو ہم عربی میں شعلۃ الغاز کہتے ہیں، اردو میں اسے گیس کا سلنڈر کہتے ہیں۔ یہ جو سلنڈر ہے گیس کا، اس کے اندر کبھی کیمیکلی یا کبھی گیس کی ترتیب پر کچھ اوپر نیچے ہو جائے، سراکی چادر کو گوٹی شو دے دی حل بنجے، کوئی ترتیب ہل جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے، نہیں پھٹ جاتا، بلاسٹ ہو جاتے، اسے کہتے ہیں تصدع۔ نمبر 1 پہاڑ کی آنکھیں جھک جاتی، وہ وزن نہ اٹھا سکتا کلام ربانی کا۔ نمبر 2 اس کلام ربانی میں جو قرآن پہاڑ پہ اتر رہا تھا، وہ طاقتیں تھی، وہ ہیبتیں تھی، وہ قوت تھی اس میں کہ پہاڑ کے اندر آتا تو پہاڑ بلاسٹ ہو جاتا، اس کو برداشت نہ کر سکتا۔
متصدع، اندر سے پھٹ جاتا. رب فرماتے ہیں اسی لیے میں نے قرآن کو پہاڑ پہ نہیں اتارا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. کیوں؟ من خشیت اللہ. کلام الہی کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اس کا ترجمہ ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے با محاورہ، لیکن الفاظ کا ترجمہ میں نے آپ کو سمجھا. آپ سمجھے؟ توجہ میرے دوستو، جب یوں ہو جاتا اور پہاڑ کے اوپر قرآن اترتا اور پہاڑ بھی قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتا، تو اتنا بھاری کلام، اتنا اہم کلام، جی ہاں، ہم تک کیسے آیا؟ کس کی قربانی لگی؟ کس کی قربانی لگی؟ اور کس کی جوانی لگی؟ کس کی محنتیں لگی؟ کس کی تگدو لگی؟ میں نے تبھی آپ کو کہا ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ پروف کروں گا کہ یہ کلام اللہ پہ جوانیاں کس کی لٹی ہیں. اتنا ہیبت والا کلام جس کو دنیا کے پہاڑ نہ اٹھا سکے. بلند ترین دنیا کی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ 29,002 فٹ، اور اس کے بعد K2 28,000 سم تھنگ اس کے فٹس ہیں. اس کے باوجود اتنا بڑا پہاڑ، یہ کوہ سلیمان کا سلسلہ، کوہ ہمالیہ کا سلسلہ، یہ کتنے سلسلے، سنگلاخ پہاڑیاں اٹھائیں. کوئی مٹی کے پہاڑ مٹیالے ہیں، کوئی سنگلاخ پہاڑ ہے جس پہ سرنگ بن سکتی ہے. یہ سارے پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں ہے اللہ اسے اٹھا سکے. فرمائے جی نہیں. تو اللہ پھر یہ طاقت کہاں تھی؟ فرمائے سینہ مصطفیٰ میں تھی، قلب مصطفیٰ میں تھی، دل اقدس پیغمبر اعظم میں تھی. تو میرے پاک نبی کے دل نے اس کلام اللہ کے بوجھ کو اٹھا لیا. اللہ پہاڑ تو نہ اٹھا سکا، پھر کیا ہوا؟ کس ترتیب پر کلام اللہ کو آپ نے نازل فرمایا اور قرآن کریم کو ہم تک پہنچایا؟ اللہ اس کی ترتیب کیا تھی؟ وہ کس ترتیب پر اترا؟ تیرے فرشتے کیسے لائے؟ کس ترتیب پر نازل ہوا؟ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جملہ فرمایا. سورت نمبر 47 سورت محمد. یہ میں آپ کی خدمت پہ 47 نمبر یاد رکھ لو. 1947 میں ملک پاکستان بنا ہے. یہ کلاشنکوف کو اس کی زبان میں AK-47 کہتے ہیں، وہ بھی تو 47 ہے نا، اس حساب سے یاد رکھ لینا. سورت نمبر 47 سورت محمد، پارہ نمبر 26 ہے. اور رب کریم نے اس کی پہلی آیت کے بعد دوسری آیت کو جو شروع کیا ہے اس میں جملہ فرمایا کہ قرآن اترا کیسے. فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق اعمال کیے. کیونکہ عامل الصالحات نیک عمل بنتا ہی تب جب سنت کے مطابق ہو. مسنون اعمال کیے. وآمنوا، اور ایمان لائے. وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، اور یہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو نازل ہوا رسول اللہ پر، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک اٹل حقیقت ہے. یہ قرآن کریم سورت نمبر 47 سورت محمد آیت نمبر 2. اس سے پتہ چلا رسول اللہ پر قرآن اترا ہے، پہاڑوں پہ نہیں آیا، حضور پاک پر آیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سورت فرقان کی پہلی آیت رب کریم فرماتے ہیں تمہارا رب بڑا بابرکت ہے جس نے قرآن کو نازل کیا علی عبدہ رسول اللہ پر. اور سورت کہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. یہ بھی پہلی آیت. کیا فرمایا؟ فرمایا تمام تعریفات، تمام ثنائیں، تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. ولم یجعل لہ عوجا، جرت ہے تو کوئی اس میں ٹیڑھا پن تلاش کر کے دکھا. یہ چیلنج ربانی ہے. میرے دوستو یہ کلام حضور پر آیا جب رسول اللہ کے دل پر آیا، نبی پاک علیہ السلام کے قلب مطہر پہ آیا.
میں تم سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ جو پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی, جو ان پہاڑوں میں قوت نہیں تھی, ایمان سے بولیے کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے ان پہاڑوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو سینہ مصطفیٰ میں ہے؟ اس سینے کی طاقتیں, ان پہاڑوں کی طاقتیں تو صفر ہو جائیں اس کے مقابلے میں. حضور نے برداشت کیا, اس کلام اللہ کو اپنے دل پہ برداشت کیا, اٹھایا, جمع کیا اور محنت کر کے ہم تک پہنچایا. سنیے, میں اس آیت کی تشریح مسند احمد سے دینے لگا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا, ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ جب قرآن اترتا تھا تو جوانی کیسے بڑھاپے میں بدلتی تھی؟ لفظ سنو, لفظ, میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا. میں کوئی ڈائجسٹ اخبار نہیں پڑھ رہا, میں کوئی جنگ اخبار کے صفحات نہیں پڑھ رہا, کوئی میڈیا کا کلپ نہیں سنا رہا. میں اس شخصیت کی گفتگو کو بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس کے لیے یہ کائنات معرض وجود میں آئی, جس کی وجہ سے اس کائنات پہ انبیاء کا سلسلہ چلا ہے, بلکہ میں یوں کہوں جس کے لیے ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو وجود ملا, جس کی مرہون منت جبرائیل اس دھرتی پر موجود ہے, اسرافیل کو سور ملی ہے, میکائیل کو بارش برسانے کی طاقتیں ملی ہیں, جبرائیل کو روح قبض کرنے کی صلاحیت ملی ہے, جس شخصیت کی مرہون منت ہمارے کندھوں پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین کو لکھنے کا اذن ملا ہے, جس شخصیت کی مرہون منت قبر میں آئے ہوئے منکر نکیر کو اس بات کی اجازت ملی ہے کہ وہ امت محمدیہ سے من ربک من نبیک ما دینک کا سوال کر سکے. ہاں, اس شخصیت کی بات پیش کر رہا ہوں. فرمایا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا, قرآن اترتا تھا, اس کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا, تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. شیبتنی ہود و اخواتہا, شیب کس کو کہتے ہیں, شیب کس کو کہتے ہیں؟ سورت نمبر 19 سورت مریم اٹھائیں, حضرت زکریا علیہ السلام کے لفظ سنیں نا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہی بڑھاپے کا لفظ بولا ہے. حضرت زکریا حضرت یحییٰ کو مانگ رہے تھے, حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو مانگ رہے تھے, اور اس مانگنے کے دوران انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا میں اپنے پرانے دعاؤں کے قبول کرنے کی بات ارشاد فرماتے ہوئے اپنے بڑھاپے کی بات فرمائی ہے. سورت نمبر 19 سورت مریم ہے, اس کی آیت نمبر 3 پڑھنے لگا ہوں. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. میرے مولا, میں نے آپ سے بڑی دعائیں مانگی ہیں, لیکن اب جو دعا شروع کر رہا ہوں اس سے پہلے اپنی بات کی. فرمایا انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں بہت کمزور ہو گئیں. اپنا بڑھاپا بتا رہے اللہ کے سامنے, مانگنا تو اللہ ہی سے ہے نا. وہن العظم منی, میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا, میرے سر نے بڑھاپے میں سفیدی کا شعلہ مارا ہے, سفیدی کی چاندی میرے سر کے بالوں میں آ گئی ہے. میرے مولا میں دعا مانگنے لگا ہوں, اور اگلا لفظ فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, ایسا کبھی نہیں ہوا میں ہاتھ اٹھاؤں تو خالی لوٹا دے. مولا ایسے کبھی نہیں ہوا میں ہاتھ اٹھاؤں تو خالی لوٹا دے. یہ دعا مانگیں حضرت زکریا. میں نے بات ایک پیش کرنی تھی شیب بڑھاپے کی, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں واقعہ آپ کے سامنے پورا کر لوں. توجہ رکھیں گے؟ سنیں, یہ پہلا رکوع ہے سورت مریم کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا, اور وہ واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ اللہ پاک نے حضور پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ اس واقعے کو سنیے. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. فرمایا نبی علیہ السلام اس رحمت رب کے ذکر کو یاد کرو جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پہ کی. وہ کیا دعوت, کیا معاملہ؟ فرمایا اذ نادى ربہ نداء خفیا, اذ نادا, جب اس نے دعا شروع کی, ربہ کس سے؟ بولیے کس سے؟ اللہ سے. نداء خفیا, آہستہ دعا مانگی.
میرے دوستو آہستہ دعا بھی وہی سنتا ہے جو کائنات کی سنتا ہے. اس کیا آہستہ اور کیا شور سے. کیا دعا؟ قال ربی، عرض کرنے لگے میرے اللہ، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، میرے سر نے بڑھاپے میں سفیدی پر لی ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیا، ایسا کبھی نہیں ہوا میں ہاتھ اٹھاؤں آپ خالی لوٹا دیں. اے زکریا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا ابھی ایک بات اور بھی رہتی ہے اللہ، میں جو کہنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے بات یہ ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یہ جو میرے ارد گرد لوگ ٹھہرے ہیں مجھے ان سے ایک بات کا خوف ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ کہ اللہ یہ تو میرے وارث بننے کے قابل ہی نہیں ہے. اچھا بیٹا چاہیے لیکن اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، میری بیوی تو اس عمر میں ہے جس عمر میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی، بانجھ ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، میرے مولا میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھیا، لیکن تیری رحمت تو بوڑھی نہیں ہے نا، تو اپنی رحمت سے مجھے دے دے. یہ دعا مانگی. اب جب یہ دعا حضرت زکریا نے مانگی پھر آگے اس کی وجہ بیان کی کہ میرے مولا ہم نبی ہیں اور نبیوں کی جماعت تو علمی وراثت رکھتی ہے، تو جو میرا بیٹا نہیں ہے تو میرے علمی وراثت کون سنبھالے گا؟ یارثنی ویرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے گا علمی طور پہ، اور وہ پوری کی پوری ہماری نسل آل یعقوب بنی اسرائیل کا بھی وارث بنے گا. اللہ مجھے وہ بیٹا چاہیے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، دینا آپ نے ہے تو اپنا پسندیدہ بنا کے دینا ہے. یہ وہ صفات ہے جو ایک نبی میں ہونے چاہیے. یہ بیٹا بھی مانگا جا رہا ہے اور نبی بھی مانگا جا رہا ہے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یہ بات حضرت زکریا نے کی. رب نے جواب دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام، فیصلہ ہو گیا زکریا، ہاتھ تو نے اٹھایا، واسطے میرے سامنے دی ہیں، میری رحمت خاصہ تجھ پہ متوجہ ہے، بیٹا ہم تمہیں دیں گے. بغلام اسمہ یحییٰ، نام آپ نے نہیں رکھنا، پہلے سے رکھ رہا ہوں، اللہ فرماتے اس کا نام یحییٰ ہی ہوگا. کیا بات ہے یار، پیدائش سے پہلے نام بغلام اسمہ یحییٰ. اور اگلا جملہ فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ یحییٰ نام کا بچہ ملے گا. یاد رکھنا آدم علیہ السلام سے لے کر زکریا علیہ السلام آپ تک اس جیسے نام کا بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا. اوکے اگلا جملہ یہ بات کر کے رب کریم سے جب یہ تسلی ان کو ملی تو حضرت زکریا حیرانگی کے عالم میں کہنے لگے اللہ دعا تو نے قبول کر لی لیکن اس بڑھاپے میں بیٹا ملے گا کیسے؟ اللہ اس بڑھاپے میں بیٹا ملے گا کیسے؟ قال ربی انا یکون لی غلام، اللہ بیٹا مجھے کیسے ملے گا؟ وکانت امراتی عاقر، بیوی تو بانجھ ہے، بیوی تو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہی. وقت بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی آخری پیک آخری چوٹی کو پہنچ چکا ہوں. اللہ میرا عالم تو یہ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ رب نے فرمایا قال کذالک، تو بھی بوڑھا ہی رہے گا، تیری بیوی بھی اسی عمر میں اسی صلاحیت پہ رہے گی، ہم اسی سے ہی بچہ دیں گے. اسے تو ربانی کام کہتے ہیں. قال کذالک، سچویشن سیم ٹو سیم ایز اٹ ایز رہے گی، اس کو بدلنے کی ترتیب ہی نہیں ہے. اچھا تو پھر کیا فرمایا اگلا؟ قال ربک، فرشتہ آیا اور اس نے حضرت زکریا سے بات کی. آپ کے رب نے آپ کو میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، فرمان جاری کیا ہے. کیا ہوا علیہ حیون، رب فرماتے ہیں ذرا سوچے آدم علیہ السلام کی پیدائش پہ، نہ اس کی ماں نہ اس کا باپ، اسے ہم نے پیدا کیا. آج تم ماں باپ تو ہو، ہمارے لیے تو پیدا کرنا وہاں سے آسان ہے، آسان ہماری ذہنوں کے مطابق ہے، ورنہ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے. ہمارے اذہان کو سامنے رکھ کے بات ہو رہی ہے. ہوا علیہ حیون تو بہت آسان معاملہ ہے.
وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ہم نے آپ کو بھی پیدا کیا اس سے پہلے کہ آپ لوگ بھی تو کچھ نہ تھے۔ اچھا اگلا فرمایا، حضرت زکریا نے پوچھا میرے مولا، قال رب اجعل لی آیا، نشانی دے دے تاکہ میں پہچان پاؤں بچہ ملے گا کیسے، بیوی کو بھی اطمینان مل جائے، مجھے بھی تسلی ہو جائے اس نشانی کی بات۔ قال اللہ مجھے نشانی چاہیے، رب اجعل لی آیا، رب نے فرمایا اچھا نشانی چاہیے، فرمایا بہت آسان نشانی، جی کون سی؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، بچے کی پیدائش سے 3 رات پہلے آپ بولنا چھوڑ دیں، بس 3 رات پہلے آپ نے بولنا چھوڑ دینا ہے، یہ نشانی ہے کہ اب 3 راتوں بعد بچہ آ جائے گا۔ اچھا حضرت زکریا نے بات سنی نا تو فخرج علی قومہ من المحراب، جس جگہ جائے عبادت میں بیٹھے تھے نکلے اور اپنی قوم کے پاس آ کر کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، صبح شام کی عبادت نہ چھوڑنا، عبادتیں کرتے رہو انشاءاللہ ملیں گے، پھر یہ کہہ کر دوبارہ چلے گئے۔ اب تو بات ختم نا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس عمر میں جب بیوی بڑھاپے کی انتہا پہ، خاوند بڑھاپے کے کنارے پہ، وہ پیدا ہوئے، رب نے نبوت دی۔ اللہ آگے فرماتے ہیں ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہم آپ کو کتاب نبوت دے رہے ہیں، طاقت کے ساتھ اس کو سنبھالیے۔ اسے کہتے ہیں نبی آتا ہے تو اپنی طاقت سے آتا ہے۔ انبیاء کو طاقت کون دیتا ہے؟ بولیے۔ آج علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں تو ان کے ساتھ طاقت کس کی ہے؟ جو علماء کی طاقت کو چھیڑتا ہے نا، کوئی لنگڑا بھیرا پھرتا ہے اور کوئی روتا بنا پھرتا ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں نا، میں حیران ہوتا ہوں کتنی طاقت اور غرور اور تکبر سے یہ لوگ آئے تھے، 10 سال گزار کے دکھائیں گے۔ کہا تھا کسی کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا لنگڑا اٹھ کے چلنا اس کو پڑھنا شروع ہو جائے گا اور موٹا بھاگنا شروع ہو جائے گا؟ کسی نے دیکھا تھا؟ کیا سے کیا ترتیب ہوئی؟ تو یہ طاقت جیسے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کے ساتھ ہے۔ اب انبیاء کرام کا سلسلہ بند ہے کہ ختم نبوت ہے تو نبی کا وارث بھی تو کوئی ہے نا۔ انبیاء لا وارث تو نہیں ہے، قرآن لا وارث تو نہیں ہے، مذہب لا وارث تو نہیں ہے، وہ وارث علماء ہے۔ تو وہی طاقت جو کل رب کریم کی انبیاء کرام کے ساتھ تھی بطور نبی ہونے کی، آج وہ طاقت علماء کے ساتھ ہے بطور وارث انبیاء ہونے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، طاقت کے ساتھ لیجئے، لے لیا گیا، کتاب آ گئی۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، رب فرماتے ہیں ہم نے بچپن میں انہیں احکام دے دیے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، انہیں بڑی نرم مزاجی دی، پاکیزگی دی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، انتہائی تقوی دار بندے تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، حضرت یحییٰ اپنی امی اور اپنے ابو کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، ماں باپ پہ سختی نہیں کرتے تھے، ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، جس دن یہ پیدا ہوئے رب کی سلامتی ان پہ چھن چھن برسی۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن دنیا سے جائیں گے رب کی رحمتیں برسے گی۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب قیامت میں اٹھے گے رب کی رحمت کی بارش برسے گی۔ یہ تو واقعہ میں نے ویسے چلا لیا، بات کر رہا تھا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا سے پچھلے لفظ پہ کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرے مولا میرے سر کے بال بڑھاپے میں سفید ہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر نے قرآن کے اترنے کی تکلیف اور اس کے سورت ہود اور اس جیسی صورتوں میں آخرت کے تذکیر، آخرت کی وعید، آخرت کی باتوں کو ساتھ میں رکھ کے نزول قرآن کی شدت و حدت کو برداشت کرنا۔ جبرائیل امین کے آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے شیئر کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر قرآن اترا، شیبتنی، میرا جوانی کا معاملہ بڑھاپے میں بدل گیا، تب جا کر تمہارے پاس قرآن پہنچا۔ میری بات کا مطلب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پہ اپنی جوانی لگائی، حضور پاک کی جوانی لگی، محنت لگی، کوشش لگی، نبی کی تکلیف، دقت و شدت و حدت قرآن کے نزول کی برداشت کی۔
آج قرآن ہمارے پاس ہے، پہاڑ کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا چھوڑو، میرے ان مقدس حفاظ نے اپنے سینے میں قرآن رکھا، ان کے دل کو مزید قوت ملی ہے، تکلیف نہیں ہوئی۔ حالانکہ پہاڑ ٹکڑے ہو سکتا ہے تو بندہ قرآن پڑھ کے ہارٹ اٹیک کیوں نہیں کروا سکتا؟ ہارٹ اٹیک اور چل، لال بی بی نے دھکا دیا گئی سمندر پار، بندہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے جی نہیں، کیوں؟ مزید دل کی عزت، مزید ذہن کی وسعت، مزید برکات، رحمات، کیا کیا چیزیں ملی۔ کیوں بھائی؟ وجہ کہتے ہیں جلال والے کلام کو رحمت للعالمین نے جمال والا کر دیا ہے۔ وہ کلام جلالی ضرور تھا لیکن جب جمالی سینے سے گزرا، جلالی ضرور تھا پر جمالی سینے سے گزرا، اور امت محمدیہ تک اللہ تعالی نے اس کلام اللہ کو نازل فرما کر امت کو یہ پیغام دیا کہ میں نے اپنے نبی پہ نازل کیا، اس نے تم تک پہنچا دیا۔ اب توسا کے غیوروں، میں تمہارے سینے میں غیرت کی دستک دیتے ہوئے کہوں گا، اگر ہمارے سینے میں غیرت ہے پیغمبر کی عظمت کے لیے، پیغمبر کے ایمان کی مرتبے کے لیے، پیغمبر کی سیرت کے لیے، پیغمبر پر جان لٹانے کی غیرت ہے، تو پھر خود بھی اپنی زندگیوں کو بھی، اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنی جوانیوں کو بھی، اپنے اموال کو بھی، اپنی اولاد کو بھی عظمت قرآن پر ہم لگا دیں۔ اگر ہم اپنی جوانی نبی پاک کے اس قرآن پہ لگا دیں تو کل قیامت میں رسول اللہ کو منہ دکھا کے کہہ سکتے ہیں، میرے نبی، میں نے بھی آپ کی جوانی کی عظمت کو سامنے رکھ کے اپنی جوانی کے حسین دن قرآن پہ لگا دیے تھے۔ کل کہہ سکتے ہیں، میں نے اپنی اولاد کو اللہ کے نبی آپ کی اس قرآن کے نزول کے معاملے کو سامنے رکھ کے اپنی اولاد کو لگا دیا تھا۔ یہ جو خوش قسمت بیٹھے ہیں، محلہ کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ جو بچے بیٹھے ہیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا تھا، انہیں دنیا نہیں چاہیے تھی، پر انہیں اپنے پیٹ اور دنیا کی نوکریوں کو ایک طرف رکھ کے اللہ کے قرآن کی نوکری کے لیے مولانا کے پاس بھیجا۔ آج آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں یہ بات طے کریں کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی عظمت کے لیے لگائیں گے۔ لگاؤ گے؟ جتنے لوگ بیٹھے، بابا اندھیرا ہے میں تو نہیں دیکھ رہا لیکن تمہارے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے بات کہہ دو، اللہ ہم بھی اور ہماری اولادیں بھی عظمت قرآن پہ لگیں گی۔ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھاؤ گے، قرآن کا حافظ بناؤ گے، قرآن کا عالم بناؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔